کربلا صاحب کے والدین، تمام مرحوم مومنین اولاد، شہداء ملت جعفریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید المرسلین، شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على دعوة النبوية وصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المولانا صاحب العصر والزمان، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات۔ عزیزان اکرام، اس سے پہلے گفتگو کا آغاز ہو، ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ مائک سے بے خبر ہو جائے گی کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور میں نے ابھی جاوید بھائی سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کہنے لگے وولٹیج کم ہو گئی۔ بھائی ابو طالب کا مسئلہ یہ ہے جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے اچھوں بھلوں کی وولٹیج کم ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا۔ تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا، یا اس طرح کہوں کہ تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں نظام قدرت ہے۔ وہ اللہ عظیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جلیل بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، باری بھی ہے، صبور بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، وہ اللہ علی بھی ہے۔ اللہ کی تمام تر صفات اپنی جگہ یہ صفت عظیم پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے جان بوجھ کر کہا ہے کہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے اوپر گفتگو کرنے والے جب گفتگو کرتے ہیں تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے، بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تمام تر صفات اللہ کی اپنی جگہ، صفت عظیم، اللہ عظیم ہے، اور عظیم ایسا کہ عظمت ناز کرے۔ اور پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ ان مسلمانوں سے پوچھیے کہ آپ سب اللہ کو عظیم مانتے ہیں؟ یہ کہیں گے جی اللہ عظیم ہے، دلیل کیا ہے؟ کہیں گے کیا یہ زمین اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ آسمان اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ کہکشائیں اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ چاند اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ سورج اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ چلے یہ دلائل آپ کی طرف سے ایک دلیل میں دے دیتا ہوں کہ اللہ نے اس وقت موجودہ دور میں روئے زمین پہ تقریباً 8 ارب لوگ ہیں، 8 ارب لوگوں کے 16 ارب انگوٹھے کسی کا کسی سے میچ ہی نہیں کرتا۔ کتنا عظیم اللہ ہے، کتنا عظیم اللہ ہے۔ اچھا، اگر یہ دلیل مان لی جائے مسلمانوں کی کہ اللہ عظیم اس لیے کہ اس نے زمین کو بنایا، اس نے مٹی کو بنایا، اس نے تراب کو بنایا، سبحان اللہ۔ بھائی اللہ کو عظیم اس لیے مانو کہ اس نے زمین بنائی، اللہ کو عظیم اس لیے مانو کہ اس نے آسمان بنائے، اللہ کو عظیم اس لیے مانو کہ اس نے سورج کو بنایا۔ توجہ رکھیے گا، اگر اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے سورج کو بنایا، تو جو زمین پر بیٹھ کر سورج کو پلٹا دے میں اس کو کیا کہوں؟ اگر
اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے چاند کو بنایا، تو جو زمین پر بیٹھ کر چاند کے دو ٹکڑے کر دے میں اسے کیا کہوں؟ عزیزان گرامی کر رہے اللہ عظیم اس لیے نہیں کہ وہ زمین بنائے، اللہ عظیم اس لیے نہیں کہ وہ آسمانوں کو بنائے، اللہ عظیم اس لیے نہیں کہ وہ نظام کائنات بنانے کے بعد نظام کائنات کو چلائے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ اللہ کو عظیم ثابت کر رہے ہیں، پھر بھی آپ دلیل مخلوق کے ذریعے دے رہے ہیں۔ زمین اس کی مخلوق، آسمان اس کی مخلوق، چاند اس کی مخلوق، تارے اس کی مخلوق، کہکشائیں اس کی مخلوق۔ جب مخلوق سے ہی دلیل لانی ہے تو آئیے میں بتاتا ہوں اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے کہ اللہ کی عظمت کے اوپر اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں کچھ لوگ اتنے عظیم بنا دیے، اتنے عظیم بنا دیے، کسی کو گود میں لے کر پرورش بنے یا نبی بنے یا امام بن جائے۔ تو جس کی مخلوق اتنی عظیم ہے وہ اللہ کتنا عظیم ہے۔ اور سہیل بھائی آپ سب نے اشارہ پڑھے، ایک شعر اگر مجھے اجازت دیں قبائی کی صورت میں، کہ پروردگار عالم سورہ مائدہ میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ اور ابھی آپ نے دلیل دی کہ قرآن میں سورہ عمران جو ہے وہ بتا ہے، جملے میں توجہ کیجئے گا، تم اپنی کرو فکر کے رب کا پیام ہے۔ کیا بات ہے، بھائی یہی ہے نا رب کا پیام، تو یہی تم اپنی کرو فکر کے رب کا پیام ہے، غیروں سے تمہیں کس لیے ہر وقت کام ہے۔ تم اپنی کرو فکر کے رب کا پیام ہے، غیروں سے تمہیں کس لیے ہر وقت کام ہے۔ اچھی نہیں ابو طالبی ایمان پہ بحث، ایمان تو عمران کے بیٹے کا نام ہے۔ سلام پڑھ دیجیے بابا۔ مشکل یہ ہے کہ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، مجھے بھی جانا ہے کہیں سفر پر، اور جو وقت ہے بس کوشش کروں گا کہ اس میں تذکرہ ہو سکے۔ پروردگار عالم سورہ انبیاء میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو، بہت آسان سادہ سے ترجمہ کر رہا ہوں، محاورتی ترجمہ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ تذکرہ حضرت ابو طالب کا اور آیت نبی مکرم کے لیے، بھائی جب ابو طالب پہ بات کرنی ہے تو پھر شروع سے ہوگی، پھر شروع سے ہوگی۔ اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تین لفظوں کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلا ہم نے بھیجا ہے، دوسرا آپ کو بھیجا، تیسرا عالمین۔ بس یہ تین لفظ سمجھ میں آ کے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب عالمین سے مراد یہ نہیں کہ ہم یہاں پر مرنے کے بعد ادھر چلے گئے، وہ کہتے ہیں نا دوسرے عالم میں چلے گئے، عالمین نہیں ہے، عالمین کی بات نہیں، عالمین دو ہو جائیں گے، عالمین کے علماء کرام تشریف فرما، عالمین کی بات ہو رہی ہے۔ اب کتنے عالم ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن تفسیر میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ علماء فرماتے کہ چھٹے امام سے غالباً، اور ذہن میں نہیں اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، کہ غالباً امام فرماتے کہ 18,000 عالم موجود ہیں، اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انسان کہاں سے آیا جی؟ عالم ذر سے، عالم ذر ایک عالم، عالم ارواح ایک عالم، دنیا ایک عالم، عالم برزخ ایک عالم، کتنے عالم ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ نے انہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت جب بھیجا ہے تو کہاں بھیجا؟ بھائی عالمین کے لیے جسے رحمت بنا کر بھیجا کہاں بھیجا؟ میں نے کہا جب بات ہوئی تو پھر شروع سے ہوگی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو ایک بیٹا عطا کیا، ایک سلوات پڑھ لیجیے، ایک بیٹا عطا کیا اور ایک ہی بیٹا تھا، انہوں نے نظر مانی، منت مانی، پروردگار اگر 10 اور دے دیے تو کعبے کے سامنے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ نے 10 اور دے دیے، 11 ہو گئے۔ اب قربانی کی باری آئی تو عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، لے آئے قربانی کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے تمہارے لیے، اسے کیسے قربان کرتے؟ بھائی پھر کیا کریں؟ کہا کہ جی قرآن اندازی کرتے ہیں۔ اب ان 11 بیٹوں میں قرآن اندازی ہوئی اور پھر نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ لوگوں نے کہا اسے کیسے قربان کر رہے ہیں؟ پھر کیا کیا تھا؟ کہا 10 اونٹ لائیں اور عبداللہ کے درمیان قرآن اندازی کرتے ہیں۔
بھائی میں جلدی سے نکل جاؤں گا یہاں سے آگے، تھوڑا سا آپ کو کہیں لے کے جانا ہے. اچھا تو 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ، قرآن دازی ہوئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 اونٹوں کا اضافہ ہوا، پھر عبداللہ کا نام نکلا، کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گئے. 100 کے بعد جب قرآن دازی میں سے پورا نکلا 100 اونٹوں کے نام پر، 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے قربان کر دیے. اب عبداللہ جوان ہوئے، شادی کی منزل آئی، شادی ہوئی، اور شادی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی گود میں ایک بچے کا اہتمام فرمایا. بہت توجہ ہے، بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ کا استعمال کریں. شادی کے بعد انسان کہاں رہتا ہے؟ جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ گھر کہاں ہے ہمارا، اور جو بیٹیاں دیتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں گھر کہاں ہے اس کا. جناب عبداللہ کا کوئی گھر نہیں تھا، مکے میں کوئی گھر نہیں تھا. اب حضرت ابو طالب نے اپنی حویلی دی، اور جب پتہ چلا کہ اب ان کی زوجہ ماں بننے والی ہے، اہتمام کیا. بات شروع سے ہوگی، بات شروع سے ہوگی. اچھا اہتمام کیا، پوری حویلی خالی کر دی. خالی کیونکہ اپنی فیملی حویلی کے اندر موجود تھی. کہا ہم یہاں رہیں گے اور جناب عبداللہ کی زوجہ یہاں رہیں گی. اب جناب عبداللہ دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے جناب عبداللہ کو اپنی طرف بلا لیا، لیکن جناب عبداللہ کی زوجہ موجود ہیں، اور حویلی ہے جناب ابو طالب کی. بہت توجہ رکھیے، حویلی ہے جناب ابو طالب کی. بی بی آمنہ ماں بننے والی ہیں. جناب ابو طالب نے پورا گھر خالی کر دیا، یا یہ کہوں کہ جناب ابو طالب نے اپنے گھر کو جناب آمنہ کا میٹرنٹری ہوم بنا دیا، زچہ خانہ بنا دیا. اور پھر اس کے بعد پلٹ کر نہیں پوچھا، اور پھر عبداللہ کے جانے کے بعد جناب آمنہ اس گھر میں رہی. رسول خدا دنیا میں تشریف لائے. اللہ کو ابو طالب کا یہ عمل اتنا پسند آیا، کہ اللہ نے طے کر لیا، اے ابو طالب تو نے میرے محمد کے لیے اپنا گھر چھوڑا ہے، میں تیرے علی کے لیے اپنا گھر چھوڑوں گا. مدت تک رسول خدا اسی گھر میں رہے، یہاں تک کہ 53 سال کے ہو گئے. جب سے دنیا میں تشریف لائے ہجرت کرنے تک اسی گھر میں رہے، اسی حویلی میں رہے. اپنا گھر تو تھا نہیں، اسی گھر میں رہتے تھے، اسی بستر پر سوتے تھے، ایک ہی بستر تھا. اچھا چلے میں روایت کا سہارا لے لیتا ہوں. ایک دفعہ ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے آیا، ام المومنین جناب حبیبہ سے ملنے کے لیے آیا. جیسے ہی گھر کے اندر آیا اور رسول خدا کا بستر بچھا دیا، جناب ام حبیبہ نے جلدی سے بستر لپیٹ لیا. بھائی اہل سنت کی روایت ہے، بستر جیسے ہی لپیٹا ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی کیا تو اس بستر کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے یا میری وجہ سے اس بستر سے ناراض ہو گئی ہے؟ کہنے لگے بابا نہ میں آپ سے ناراض ہوں نہ اس بستر سے ناراض ہوں، یہ تو نبی کا بستر ہے، یہ نبی کا بستر ہے، ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. بستر لپیٹ دیا. اچھا بستر ذہن میں ہے نا؟ بھئی عجیب مرحلہ ہے، کسی کے لیے بستر لپیٹ دیا، کسی کو بلا کے سلا دیا. اچھا بستر وہی ہے، ذہن میں رہے بستر وہی ہے. اچھا اب جب نبی جانے لگے، ہجرت ہوئی، ابو طالب کے بیٹے کو بلایا، اے علی ہم ہجرت کر رہے ہیں اور ہم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی جان تو بچ جائے گی نا؟ ابو طالب ذہن میں رہے، یا رسول اللہ آپ کی جان تو بچ جائے گی؟ ہاں علی ہماری جان بچ جائے گی. سو گئے. اٹھنے کے بعد فرمایا کہ ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی، جیسی نیند علی آج سویا ہے ایسی نیند کبھی نہیں آئی. اتنا اطمینان آیا کیسے؟ جب پتا تھا کہ 40 لوگ برہنہ تلواریں لیے آمادہ کھڑے ہیں، اتنے اطمینان سے سوئے کیسے؟ مجھے ایمان سے بتائیے کوئی کتنا بڑا پہلوان ہو جس کو پتا ہو موت سر پر کھڑی ہے، وہ کیسے سوئے گا؟ اسے نیند کیسے آئے گی کہ موت تیار ہے؟ بہت زیادہ وہ تلوار لے کے سو جائے گا، اگر آگے تو میں بھی تلوار اٹھا. تلوار نہیں اٹھائی. فرمایا کہ اس سے بہتر نیند مجھے نہیں آئی. دیکھیں یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ میں نہیں ہوتا ہے کہ بس نیند آ گئی اور سو گئے. ابو طالب نے بچپن میں ہی پریکٹس کرا دی تھی، جب جب نبی سوتے تھے بستر تبدیل کر دیے جاتے تھے. علی نے کہا موت سے وہ ڈرے جسے محمد کے بستر پہ سونے کی عادت نہ ہو.
आइए थोड़ा सा तारीफ की तरफ चलते हैं कि जब हज़रत मूसा दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ वअौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की। अच्छा, कुरान में लिखा है, कारी भी पढ़ते हैं, हाफिज़ भी पढ़ते हैं, हिफ्ज़ भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं। कभी किसी ने सोचा कि मूसा की माँ नबी तो नहीं थी, भाई कोई रसूल भी नहीं थी, फिर भी परवरदिगार फरमा रहा है वअौहैना, हमने वही की। मूसा की माँ की तरफ वही आ जाए तो समझ में आ जाती है, नबी जिस बतूल को अपनी माँ जैसा कहे, उसके लिए इतने सवाल कि भाई कब फरिश्ता आया, कैसे फरिश्ता आया। वअौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की कि इस बच्चे को पानी में बहा दो और हम इसे वापस रसूल बनाकर ताकत के साथ, शिद्दत के साथ वापस करेंगे। मूसा की माँ ने पानी में बच्चा बहा दिया और तारीफ में लिखा है कि ताबूत बनवाया, जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। आज भी यहूदी उसी चक्कर में हैं, आज भी यहूदी उसी ताबूत की तलाश में। बहरहाल एक लंबी कहानी, उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। और जब पानी में बहा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ दूर से ये सब कुछ देख रही है, बहन दूर से ये सब कुछ देख रही है, पानी में बहाया और उस तरफ वक्त का बादशाह, वक्त का खुदा फिरौन, वक्त का खुदा, अपने पास औलाद नहीं है। कैसे कैसे खुदा गुजरे हैं तारीख में, खुदा की कसम। अपने घर में औलाद नहीं और जनाब आसिया अक्सर दरिया किनारे जाके बैठ जाया करती थी। जब हज़रत मूसा की वालिदा ने बच्चे को पानी में बहा दिया, बहन ये सब कुछ दूर से देख रही। अच्छा, जब बच्चा पानी में बहा तो होना क्या चाहिए था कि भाई जिस तरफ पानी की लहरें जा रही हैं बच्चा उसी तरफ जाता। इस किनारे से माँ ने पानी में बच्चे को डाल दिया, उधर जनाब आसिया बैठी हुई, बच्चा इधर जाने के बजाय इधर आ रहा है। जनाब आसिया उठी और कनीज से कहा देखो क्या है। उठी आगे बढ़ी, कनीज ने देखा कि ये तो कोई बच्चा है। अच्छा, इसके पस मंजर में एक और बात बता दूं कि फिरौन को, उस वक्त के खुदा को, नजूमी ने कहा था कि अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को भी ख़त्म कर देगा और तुम्हें भी ख़त्म कर देगा। फिरौन कहने लगा इससे पहले कि वो बच्चा दुनिया में आए हम सारे बच्चे मरवा देंगे और वो ख़वातीन जो हमला हैं उन्हें भी मरवा देंगे। ये किया उसने। अच्छा, लेकिन जब जनाब आसिया के हाथों में जनाब मूसा आए और घर लेकर आए, महल में लेकर आए और फिरौन से कहा कि हम एक बच्चा लाएं और इसे हम पालेंगे। फिरौन ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि उस बच्चे की परवरिश हम करें, हमने तो सारे बच्चों को मरवा दिया। क्या तुमने नहीं सुना कि नजूमियों ने क्या कहा था कि अनकरीब एक बच्चा पैदा होगा, हो सकता है कि वही बच्चा हो सकता है कि वही बच्चा हो जो हमें मार दे या हमारी हुकूमत को ख़त्म कर दे। जनाब आसिया ने कहा ठंडे हो जाओ, आराम से बात सुनो, जिसे हम पालेंगे, जिसे मैं माँ बन के पालूंगी और तुम बाप बन के पालोगे, वो तुम्हें क्यों कर मारेगा। थोड़ी देर खामोश हुआ, उसके बाद मान गया। पता चला बड़े बड़े फिरौन की खवातीन की बातों में आ जाए, पता नहीं होता। एक सलावत पढ़ दीजिए बात। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। अच्छा, अब जैसे ही घर पर आए और फिरौन थोड़ी देर के बाद बच्चे को उठाया और कहने लगा देखो तो सही कि बाप बनना कैसा होता है। मैंने इस पस मंजर को छोड़ दिया, लेकिन बच्चे की फितरत ये है कि वो जब तक उसे ग़िज़ा न मिले रोना शुरू करता है, रोता रहता है, गिरिया करता रहता है। जनाब मूसा ने गिरिया शुरू किया। अब कहाँ से लाए माँ, कौन आए जो दूध पिलाए। बच्चे तो तुमने पहले मरवा दिए, माओं के हमल गिरा दिए, अब क्या हो। अब ऐलान हुआ दूसरे शहरों में कि कोई खातून आए और इस बच्चे को दूध पिलाए। बहुत मुख्तसर पढ़ा, तारीफ बड़ी तवील है। बहुत सी खवातीन आई, इधर से जनाब मूसा की बहन सब कुछ देख चुकी। बहुत सी खवातीन आई, गोद में बच्चे को उठाती, दूध इस तरफ, बच्चे का मुंह उस तरफ। ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी देर तक। जनाब मूसा की बहन ने जाके माँ को बताया कि अम्मा भाई बहुत रो रहा है और सब्र नहीं कर रहा। चादर उठाई, जनाब मूसा की शरीफ माँ ने सर पे चादर रखी और महल में पहुंची। कहा इजाज़त है कि हम कोशिश करें। कहा कि अगर कोशिश के बाद कामयाब नहीं तो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। कहा हमारा काम कोशिश करना है, हमारा काम कोशिश करना है। उन्होंने बच्चे को उठाया, गोद में लिया, बच्चा ऐसा खामोश हुआ। बहुत तवज्जो रखिएगा जावेद भाई, बच्चा ऐसे खामोश हुआ गोया रोया ही नहीं था। दूध पीना तो बात की मंजिल है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी खवातीन आई, ये मूसा अलैहिस्सलाम दूध क्यों नहीं पी रहे। ये क्या मसला है दूध के? भाई क्योंकि अल्लाह की तरफ से नबी बनकर आए थे। नबी कभी किसी काफिर क्या खाता पीता नहीं। अरे नन्ना सा मूसा जब किसी काफिर क्या नहीं खाता तो अबू तालिब के यहाँ पलने वाला मोहम्मद कैसे किसी काफिर के यहाँ पल गया।
دیکھیے ایک فارمولہ ہے اور مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی خاتون کسی برائی پہ اتر آئے نا بڑا بچ بچ کے چلتی ہے، ڈر ڈر کے چلتی ہے، کہیں کسی کو پتہ نہ چلے، کہیں محلے میں کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن جب کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو تھوڑا سا گھبرا جاتی ہے، اور جب آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ فاحشہ عورت ہے تو اس کے بعد اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ محلے کی شریف عورتوں پہ الزام لگاتی ہے. بہت توجہ رہے، وہ محلے کی شریف عورتوں پر الزام لگاتی ہے، فلاں بھی تو ایسی ہے، فلاں بھی تو ایسی ہے. بس تاریخ اسلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا. اسلام آنے کے بعد بھی جن کے آباء و اجداد کافر رہے انہوں نے نبی اور نبی کے چچا پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں. کانا ابوائے کافرین، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد کے ماں باپ کافر تھے، نعوذ باللہ. تو مسئلہ یہ تھا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ أَبْقَىٰ، اور تمہارے لیے آخرت باقی رہنے والی ہے. اور پروردگار اچھا بات میرا موضوع ذہن میں رہے کہ ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اچھا جسے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اس کے لیے بات کی منزل بہت اچھی ہے، خیر پر ہے دنیا کی منزل سے. اور علماء نے اس کو لکھا کہ بات کے مراحل اور اچھے ہیں. نبی کا ہر مرحلہ، اچھا یہ سورہ ضحیٰ کی آیتیں اور اس کا ایک پس منظر ہے کہ کچھ بیچ میں وحی کا سلسلہ قطع ہو گیا، وحی نہیں آئی. اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے. جب وحی آئی تو اس کے بعد یہ آیتیں آئیں. آیتوں میں ایک یہ تھا کہ آخرت کا مرحلہ پہلے والے مرحلے سے بہتر ہے، اور لم یجد کا یتیمن فآویٰ، اس طرح کے الفاظ ہیں. سوال یہ ہے کہ پروردگار یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ دے دی. ایک شخص اس بات سے پریشان ہے کہ اوپر سے وحی نہیں آ رہی اور جب آئی تو احسان جتانا شروع کر دیا. بھائی توجہ رہے، جیسے ہی وحی آئی تو احسان، اور ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں پناہ دی. پروردگار یتیم کسے پایا؟ ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ دی. اچھا پناہ کس نے دی تھی؟ دنیا میں نہیں آئے تھے. حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، 8 سال تک حضرت عبد المطلب پالتے رہے. اس کے بعد 8 سال کے بعد ابو طالب پالتے رہے. اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا، ہم نے تو تمہیں پناہ دی. ابو طالب کا فعل ایسا ہے کہ اللہ اسے اپنا فعل سمجھتا ہے. میں نے کہا 53 سال تک اسی گھر میں رہے. حضرت ابو طالب نے اپنا گھر دے دیا. ہم نے تمہیں یتیم پایا، تو اس میں احسان جتانے کی کیا بات ہے؟ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں بہت سے یتیم بہت سے لوگ پالتے ہیں، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں یتیم پلتے ہوں گے، وہ جو فرما رہے دنیا میں یتیم پلتے ہوں گے، لیکن ابو طالب نے کچھ ایسا پالا کہ یتیم کو نبی بنا دیا. صلوات پڑھ دیجئے بابا. بھائی یہ پرورش ہے نا. اور سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ بعد والی منزل پہلے والی منزل سے بہتر ہے. تو نبی جب عالم انوار میں تھے تو عالم ارواح کا مرحلہ اس سے بہتر تھا. جب ماں کے شکم میں آئے تو عالم ارواح سے بہتر تھا. دنیا میں آئے تو شکم سے بہتر. یہ سلسلہ چلتے چلتے جب معراج پر گئے، سفر پر گئے، تو اس کے بعد جب ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تو وہ سفر ان سفروں سے بہتر، کیونکہ سفر ہو رہا تھا. اچھا اب یہاں تک آگے تو ایک روایت کا سہارا لے کے آگے چلا جاؤں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال ہے اور بعض روایتوں میں 24 سال ہے. اور حضرت ابو طالب جو ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف جا رہے ہیں. اور کیسے چھوڑ دیتے، کیسے چھوڑ کر چلے جاتے، ساتھ لے کے نکلے اور چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے جس کا نام دیر راہب ہے. علماء بہتر جانتے ہیں. اس جگہ پر رکے. حضرت ابو طالب نے پڑاؤ لگایا، یہ قافلہ پورا تجارتی قافلہ وہاں پہ رکا. رات کو یہ 12 سال کا بچہ، یہ 24 برس کے میرے جوان نبی زمانے کی نگاہ میں شاید ابھی نبی نہ بنے ہوں، خیمے سے باہر نکلے، ایک کنویں کی طرف بڑھے. دیکھا کہ کنواں خالی ہے. دیکھ کر اس میں لوافے دہن جیسے پھینکا، کنواں بھر گیا. تھوڑا آگے میں ایک درخت دیکھا بالکل سوکھا ہوا ہے. درخت کو دیکھ کر فرمایا کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا درخت کو دیکھ کر فرمایا کیا خیال ہے بدل دوں تیری قسمت. بھائی مجھے یہ بتائیے درخت سے باتیں کون کرتا ہے؟ وہی کرے گا جسے جواب کی امید ہو. میں اور آپ کریں گے تو کہیں گے مولانا دیواریں بولتی نہیں ہیں، درخت بولتے نہیں ہیں. اچھا کیا خیال ہے تیری تقدیر پلٹ دوں؟
आगे बढ़े, दरख्त पे हाथ लगाया। जैसे ही दरख्त पे हाथ लगा, सामने जो है बहुत बड़ा है, इबादत खाना है ईसाइयों का, आगे बढ़े, दरख्त पे हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया, दरख्त के तने निकलना शुरू हुए, तनों पर पत्ते निकले, पत्तों पर फूल निकले, फल निकले, खुशबू हुई, और ये खुशबू इबादत खाने तक पहुंची। जैसे ही उस राहिब तक, जो वहाँ का बड़ा पादरी था, राहिब था, उसके पास पहुंची, वो जागा, रात का वक्त है, जागा और दौड़ता हुआ बाहर आया टेरेस में, देखा कि दरख्त हरा हो गया, और जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे में गया जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। जाले हटाए, ताला खोला, एक किताब लाया और गैलरी में आकर किताब को देखने लगा। कभी जवान को देखने लगा। अब अजीब अंदाज था, कभी किताब का मुशाहिदा करता है, कभी जवान का मुशाहिदा करता है, और देखकर कहता है वही आंखें, वही नाक, वही कान, वही जुल्फें, वही हुलिया। अब ये इधर मुशाहिदा कर रहा है, उधर किसी ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम को खबर कर दी कि मोहम्मद पर हमला होने जा रहा है। अबू तालिब लश्कर लेकर, तलवारें लेकर पहुंचे और जुमला कहा, खबरदार मोहम्मद पे हमला न करना। ऊपर से कहने लगा, आप जो भी हैं मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं हमला नहीं कर रहा। कहा हमला नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हो? कहा कि हमारी किताब में लिखा है, जो कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है, मुझे मेरे बुजुर्गों ने नस्ल दर नस्ल बताया, इस किताब में लिखा है और मैं उसका मुशाहिदा कर रहा हूँ कि एक वक्त आएगा, यहाँ पर एक जवान आएगा जिसके मुबारक वजूद से ये कुआं भर जाएगा, जिसके मुबारक वजूद से दरख्त हरा हो जाएगा। मैं तो अलामतें देख रहा हूँ कि ये जवान तो वही है, इसकी आंखें वही हैं जो किताब में लिखी है, इसकी नाक वही है जो किताब में लिखी है, इसकी जुल्फें वही है जो किताब में लिखी है, इसका जिस्म वही है जो किताब में लिखा है। मेरी किताब में लिखा है कि जो उस जवान को देखे उसका चेहरा देखना इबादत है। मैं हमला नहीं कर रहा, मैं इबादत कर रहा हूँ। अब तारीख पढ़ के देख लीजिए, तारीख ने बहुत सी चीजों को देखना इबादत कहा, लेकिन इस्लामी तारीख में दो चेहरे ऐसे हैं जिन्हें देखना इबादत है। एक वो जिसे अबू तालिब ने बचाया, एक वो जिसे अबू तालिब दुनिया में लाए। तो परवरदिगार आलम फरमा रहा है, हमने आपको दो जहानों के लिए नहीं बल्कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब आप रसूल खुदा की ज़िंदगी को उठाकर देख लीजिए। कभी राह चलते कोई कांटा बिछाते फिर भी दुआ देते थे, कोई पत्थर मारे फिर भी दुआ देते थे, क्योंकि आलमीन के लिए रहमत है। लेकिन ये रहमत जहाँ जहाँ तन्हा हुई, भाई हो गई मजलिस, ये रहमत जहाँ जहाँ तन्हा हुई, किसने मदद की, किसने बचाया? अच्छा, कुछ लोग आए, अबू तालिब अपने भांजे को, भतीजे को समझाइए कि नए दिन की बातें कर रहा है। अबू तालिब ने बुलाया, मोहम्मद मैं क्या सुन रहा हूँ? सब पता था, सब पता था मैं क्या सुन रहा हूँ। बात यहाँ तक पहुंची, तारीफ आपने पढ़ ली, एक जुमला कह के आगे जा रहा हूँ। बात यहाँ तक पहुंची कि मेरे एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पे चांद रख दें फिर भी नहीं छोड़ूंगा। तो होना तो ये चाहिए था कि अबू तालिब घर से निकाल देते। सारी जिंदगी तुम्हें पाला, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए खिदमत की, सब कुछ करते रहे और तुम मेरी बात नहीं मान रहे। होना तो ये चाहिए था कि घर से निकाल देते। किसी रावी ने नहीं लिखा कि घर से निकाला, या तो उस फेल पे खुद राजी थे, या तो खुद ये चाहते थे कि दिन फलता फूलता रहे और ज़माना काफिर कहता रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब रसूल खुदा पहली दावत कर रहे हैं, दावत ज़ुलशीरा, अच्छा वो भी अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर पर, कौन कौन से फज़ाइल पढ़ेंगे, बहरहाल वो भी इनके घर पर हुई। मुझे ये बताइए कि पहला जुमला क्या कहा था कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से कोई लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला करेगा, तो सबने क्या कहा था कि हम मान लेंगे। उसके बाद जुमला क्या कहा था? क्योंकि आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। भाई थक गए तो छोड़ दो, आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। भाई जिसे सादिक और अमीन समझा, यानी पूरे मक्के में उनसे बढ़कर कोई शरीफ नहीं है। अब उस शरीफ की शिकायत लेकर भी गए तो जानते थे उसके पास ले जाए जो इनसे ज्यादा शरीफ हो। पूरे मक्के में अबू तालिब के अलावा इन्हें कोई शरीफ नजर ही नहीं आया। तो हमने आपको जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, जिसे रहमत बनाकर भेजा उसे जहाँ जहाँ रहमत पहुँची अबू तालिब खड़े रहे। मैंने मजलिस खत्म कर दी, जुमला अपनी समातों में महफूज कर लीजिएगा। अबू तालिब हर मकाम पर खड़े रहे। तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए ना, वो जो जहानों के लिए रहमत बनकर आया, अल्लाह ने अबू तालिब को उसके लिए रहमत बना दिया। सलाम पढ़ लीजिए।
رحمت بنا کر بھیجا اور ابو طالب کو ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کیونکہ محسن اسلام تھے، محسن اسلام تھے، پورا اسلام انہوں نے بچایا اور اتنا بڑا احسان۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، محمد والے محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ محمد والے محمد، سبحان اللہ۔ ہر مقام پر کھڑے رہے اور جاتے جاتے فرما گئے کہ محمد میں رہوں نہ رہوں، میرا بیٹا تمہارے ساتھ ہے، میری نسلیں تم پر قربان۔ اور دیکھیے کہ مسلمانوں نے انہیں ہی کافر کہہ دیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، اللہ آپ کو کسی کو نہیں عزادارو، شوق ابی طالب آپ سب نے سنا ہو، مسلمانوں نے تو کافر کہا ہی کہا، مکے والوں نے بائیکاٹ کیا اور 3 سال تک محاصرہ رہا، اسی گھر کے اندر رہے۔ محسن اسلام جملہ سنیں گے آپ، آپ کو کسی بمبے نہ بلایا۔ شروع میں جناب خدیجہ کا جو مال تھا، کھانا پینا آتا رہا، آخری دنوں میں، محاصرے کے آخری دنوں میں، آخری سال میں کہہ لیجیے، محسن اسلام درختوں کے پتے کھاتا تھا۔ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، محاصرہ ختم ہو گیا، محسن اسلام، محسن انسانیت علیل ہو گئے، اتنے علیل ہو گئے، اتنے علیل ہو گئے کہ دنیا سمجھ گئی اب یہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ قریشیوں کو بلایا، اپنے قریشی رشتہ داروں کو بلایا، کہنے لگے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، محمد جو کہیں ویسا کرنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ عزاداروں، بیماری میں ایک وقت ایسا آیا کہ رسول خدا سرہانے، امیر کائنات سرہانے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، تاریخ میں بڑا کم لکھا، یہ بڑا المیہ ہے، لیکن ایک آواز بلند ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ علی یتیم ہو گئے۔ اب عجیب انداز میں علی یتیم ہوئے، محسن انسان۔ دیکھیے آپ نے تاریخ میں روایتوں میں پڑھا ہوگا کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو ندا آئی، موسیٰ بڑے ادب سے احترام سے آنا کہ تمہیں دعائیں دینے والی تمہاری ماں چلی گئی ہے۔ اگر آپ روایت سنو کہ جیسے ہی ابو طالب گئے، جبرائیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مکہ چھوڑ دیجئے، مکہ رکھنے کے قابل نہیں رہا، اب محمد مکہ چھوڑنے میں مجبور۔ ارے محسن اسلام دنیا سے چلے گئے۔ عجیب انداز میں علی کے بابا کا جنازہ اٹھا، ایک طرف سے رسول اللہ نے کٹھا دیا، ایک طرف سے امیر کائنات، بڑی شان و شوکت سے ابو طالب کا جنازہ اٹھا، نبی قبر میں اترے، ایک طرف سے نبی ہیں، ایک طرف سے امام ہیں، سپرد لحد کیا ابو طالب کو، لیکن ہائے ابو طالب کی اولاد، اور کربلا میں کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، ایک بچی ہے جو دوڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کوئی ہے جو میرے بابا کو بچا دے، اور کوئی ہے، لیکن جس نے بھی آگے بڑھ کے کہا، کسی نے تماچے مارے، کسی نے بالیاں، ایک روایت میرے ذہن میں آگئی، جناب سکینہ تک آگئے ہونا، ایک روایت میرے ذہن میں آگئی ہے، میں اس طرف نہیں آنا چاہ رہا تھا، بس جملے آگئے، تو ایک روایت سنیے کہ جب شام میں سادات کا قافلہ پہنچا، بیویاں زندان میں ہیں، اور ایک خاتون آئی، داروغہ سے کہا کہ مجھے ان اسیروں سے ملنا ہے۔ ایک خاتون آئی، اسیروں کے سامنے کھانا رکھا اور کہا کہ تم میں سے بڑا کون ہے؟ سب نے اشارہ کیا جناب زینب کی طرف۔ جناب زینب نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگی بیوی میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کھانا لائی ہوں، بس حاجت اتنی ہے کہ کھانا کھائیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جناب زینب سمجھ گئی کہ یہ ہمیں غریب سمجھ رہی ہے۔ بیوی نے پوچھا خاتون یہ بتاؤ کہ تمہاری حاجت کیا ہے؟ کہنے لگی بیوی کیا بتاؤں، جب میں پیدا ہوئی تھی، دنیا میں آئی تھی، تو کچھ عرصے کے بعد میں بیمار ہوئی اور پھر وہاں کے معالجوں نے، میں مدینے کے رہنے والی ہوں، وہاں کے معالجوں نے مجھے کہا کہ اب یہ نہیں بچے گی، کسی نے کہا کہ رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ میں جب رسول اللہ کے پاس آئی، میرے بابا مجھے لے کر آئے تو ان کے پہلو میں حسین بیٹھے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کہا حسین اس کے لیے دعا کر دو، میں حسین کی دعا سے بچ گئی،
तब से मेरी माँ हर शबे जुम्मा खाना देती है। अब मैं दमिश्क आ गई हूँ, अब मैं शाम में रहती हूँ, अब मेरी ये आदत है हर शबे जुम्मा शहर के सबसे ज्यादा गरीब लोगों के पास जाती हूँ, वो फकीरों के पास जाती हूँ खाना लेकर। कहा कि बीबी तुम्हारे हुसैन की दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है? कहने लगी बीबी दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरे हुसैन की खैर करे, मेरा हुसैन हमेशा जिंदा रहे। एक दफा जनाबे ज़ैनब ने उसके कंधे पे हाथ रखा, वो बीबी वो जो नेज़े पे बुलंद है वही मेरा हुसैन है, और ये जो बच्ची देख रही है ये हुसैन की यतीमा और मैं हुसैन की बहन। परवरदिगार हमारी इस करीब इबादत को अपनी ज़िंदगी में मकबूल फरमाए। इलाही आमीन। मालिक काउंसिल को तरक्की अता फरमाए। इलाही आमीन। परवरदिगार दुनिया जिस इंसानियत की मुखालिफत में है इन्होंने उसी के तस्करी का उन्हीं के तस्करी का बेड़ा उठाया। परवरदिगार इनकी तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। तमाम मोमिन और मोमिनात की हाजात अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। परवरदिगार जिसे जो परेशानी है वो दूर फरमा। इस मजलिस का जो इनेकाद हुआ परवरदिगार उसे अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। पढ़ने वालों सुनने वालों जिसने जिस हिसाब से जो हिस्सा डाला है मालिक दो जहाँ अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। आखिरी हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें आका